بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان تعلقات کی حدود کیا ہیں. کیا ہر غیر مسلم سے نفرت واجب ہے یا اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے؟ غیر مسلم افراد سے ترک موالات کا حکم الہی. چلتے ہیں بیان کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بعض دیگر مقامات پر بھی اسی مضمون کو مختلف عنوانات کے تحت بیان فرمایا ہے. چنانچہ سورہ نساء آیت 144 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ذکر کے دوران ارشاد فرمایا ہے: یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے ایمان والو، مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر صریح حجت دے دو؟ تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی حاتم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قرآن کریم میں جہاں کہیں ایسی عبارتوں میں سلطان کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد حجت ہے، یعنی تم نے اگر مؤمنوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستی کے تعلقات پیدا کیے تو تمہارا یہ فعل اس امر کا کافی ثبوت اور پوری دلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے. سورہ مائدہ کی آیت 51 میں کفار میں سے یہود و نصارہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دلی رفیق نہ بناؤ، یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو خود اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. آگے اسی سورہ مائدہ کی آیت 57 تا 58 میں فرمایا ہے: یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اے ایمان والو، تمہارے پیش روا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست و رفیق نہ بناؤ. اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے اور اس پر آواز کستے ہیں، جو محض ان کی بے عقلی کا نتیجہ ہے. ورنہ مذہبی اختلافات کے باوجود آخر کون معقول آدمی یہ پسند کر سکتا ہے کہ جب کوئی گروہ اللہ کی عبادت کے لیے منادی کرے تو ایسے خفیف حرکات سے اس کا مذاق اڑایا جائے؟ کفار کا اذان کی آواز پر نقلیں اتارنا، آوازیں کسنا اور تمسخر کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا محض خیال آرائی نہیں بلکہ عین حقیقت ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے اپنی تفسیر میں ایک نصرانی اور آگے چل کر ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام کے واقعات نقل کیے ہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ نے تو اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھا ہے
اس آیت کی روح سے ان اہل بدعت سے دوستی رکھنا بھی حرام ہے جنہوں نے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، کیونکہ ان میں بھی وہی وصف پایا جاتا ہے تو لازماً ان کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے جو اہل کتاب کا ہے۔ سورہ توبہ آیت 23 میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ اور بھائی بہن بھی کفر پر مصر ہو تو ان کے ساتھ بھی دلی محبت کا تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو انہیں بھی دلی دوستی یا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے، وہ جو اپنے کافر اقربا کو اپنا دلی دوست بنائے ان کی طرح ہی مشرک ہے، کیونکہ جو شخص شرک کو پسند کرے وہ مشرک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔